السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ایک لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے جس کو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی امپورٹنس کا نہیں پتہ۔ بڑا اہم لفظ ہے اور وہ لفظ ہے لفظ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا لفظ، انشاءاللہ کہنا سنت انبیاء ہے اور اس سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، یعنی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اگر ان فیوچر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا، اللہ کے امر سے ہوگا، اللہ اس کو کریں گے۔ بھلے اسباب کے درجے میں ہمارے پاس سارے اسباب ہوں، لیکن ہمیں تعلیم یہ ہے کہ آپ لفظ انشاءاللہ کہو، اللہ کی طرف منسوب کرو کہ ان فیوچر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا۔ انبیاء نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اسماعیل علیہ السلام کا جب تذکر آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو قربانی کے لیے لٹاتے ہیں تو کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ اللہ کے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر جو گائے کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، کہ اس گائے کو اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور انہوں نے مختلف سوالات پھر موسیٰ علیہ السلام سے کیے کہ ما ہیا ما لونھا، اور اس طرح کے سوالات کیے، تو آخر میں جب انہوں نے کہا انا انشاءاللہ لمہتدون، تو ان کو وہ گائے بھی مل گئی کہ مشیت الہی کے ساتھ انہوں نے اس کو جو ہے وہ معلق کر دیا۔ اسی طرح سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر کہ مشرکین نے ان سے 3 سوالات کیے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو چند دن تک وحی رک گئی۔ پھر جب وحی آئی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے جو ہے یہ تعلیم دی کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، کہ ان فیوچر آپ نے، یعنی کہ اگلے دن اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس کو مشیت الہی سے معلق کر لیا کریں، انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو انشاءاللہ کے برکت سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں، اور بغیر انشاءاللہ کے ظاہری طور پر ممکن کام بھی ناممکن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا احادیث میں ملتا ہے کہ وہ ہر روز سد سکندری جو دیوار ہے اس کو چاٹتے ہیں، اور ان کا جو سردار کہہ لیں یا بڑا ہے، وہ جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے وہ کہتا ہے باقی کل کریں گے۔ باقی کل جب وہ آتے ہیں تو دوبارہ پھر اللہ اس دیوار کو صحیح سلامت کر دیتے ہیں، وہ پہلے کی طرح ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ڈیلی ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ قیامت قائم فرمائیں گے تو پھر اللہ اس کی زبان پہ جاری کریں گے کہ یہ باقی انشاءاللہ کل کریں گے، تو اگلے دن پھر جب وہ آئیں گے تو پھر وہ دیوار اسی حالت میں ہوگی جس حالت میں وہ چھوڑ کے جائیں گے، اور پھر دوبارہ وہ اس کو چاٹیں گے یا وہ کریں گے تو اس کے بعد دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ کی بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ کے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، اگر ہم مشیت الہی کو ملا لیتے ہیں تو ہمیں پوری امید بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ کام مالک کے فضل سے ہو جائے گا۔ اور اگر ہم انشاءاللہ نہیں کہتے، ہم اپنے آپ میں اپنے پیسے کو، اپنے ارادے کو کچھ سمجھتے ہیں، پھر اللہ بسا اوقات دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا رات کو، اور ان میں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو میں جہاد کے لیے وقف کروں گا، وہ مرد میدان بنیں گے، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اللہ کی شان ان 100 میں سے ایک کے ہاں جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی، اور وہ بھی ناقص الخلقت۔ تو اللہ نے دکھایا کہ جب تم مشیت الہی کو ملاتے ہو تو اللہ کی مشیت، اللہ کا امر شامل حال ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ کام اللہ کے فضل سے، اللہ کی مشیت سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تو کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم روزمرہ زندگی میں استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کی امپورٹنس کتنی ہے، لفظ کتنا اہم ہے۔ تو کوشش کیا کریں۔ اور بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ یوز کہاں کرنا ہے۔ بعض لوگ اس کو جو ہے وہ پاسٹ میں کر رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ میں نے نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا ہے، انشاءاللہ میں نے یہ نہیں، یہ ان فیوچر اگر آپ نے کسی کام کا پلان کیا اس میں استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، میں گاڑی خریدوں گا، میں گھر خریدوں گا، بھلے پیسے آپ کی جیب میں ہیں، گاڑی کے بھی گھر کے بھی، لیکن کہیں اللہ چاہے گا تو میں خریدوں گا۔ تو اس لیے مشیت ضروری ہے۔ اور ایک بات کہ جو کام فرض ہے اور جو کام حرام ہے اس میں انشاءاللہ نہیں کہ انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نہیں، وہ تو فرض ہے، پڑھنی انشاءاللہ میں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ کہ میں چوری کروں گا، میں شراب پیوں گا، نہیں، یہ حرام ہے۔ ایسی جگہوں پہ انشاءاللہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ غلط کاموں میں اللہ کی کوئی مشیت نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنی بیوی کو خدا نہ خواستہ انت طالق انشاءاللہ کہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، تو اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ مالک جو ہے وہ آپ سے غلط کام نہیں چاہتا۔ مالک کی مشیت آپ سے غلط کام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے اچھے کاموں میں، مباح کاموں میں انشاءاللہ کا استعمال کیا کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ اور باقی رہی بات ایک جو عام ہم غلطی کرتے ہیں لکھنے میں، انشاءاللہ لکھنے میں ہم لکھ دیتے ہیں انشاء اکٹھا کر کے، حالانکہ اس کی جو کتابت ہے وہ تینوں لفظ الگ ہیں، ان الگ ہے، شاء الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ اس کو اگر لکھیں تو اس فارم میں لکھا کریں، ان الگ، شاء الگ، اور لفظ اللہ الگ۔ یہ اس کا مطلب ہے اللہ کی مشیت۔ انشاء کے معنی پیدا کرنے کے، پیدا ہونے کے معنی میں آ جاتا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر لکھنا ہو اس کو تو تحریر میں تینوں حرفوں، لفظوں کو الگ الگ لکھیں، انشاء اللہ الگ الگ سیپریٹ لکھیں۔ اور ایک بڑی آپ کامن بات ہے، عام طور پر ہم انشاءاللہ کا یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے دل میں کسی کام کا ارادہ نہیں ہوتا۔ کسی کو ہم نے لارا لگانا ہوتا ہے، کسی کو ہم نے ٹرخانا ہوتا ہے، کسی کو ہم نے جھوٹ کہنا ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی کہتے ہیں مثال ہمارے گھر آنا، ہاں انشاءاللہ آئیں گے، دل میں ارادہ نہیں ہوتا تو یہ گناہ، یہ غلط ہے۔
ٹرخانے کے لیے انشاءاللہ استعمال نہ کریں، یہ عزم کے لیے ہے، ارادے کے لیے ہے کہ آپ نے کام کا ارادہ کیا ہوا ہے، یا اللہ میں نے تو ارادہ کیا ہوا ہے، تکمیل تو نے دینی، اس لیے ہے۔ اگر ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسا؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے اللہ کو اپنے ٹوٹتے ارادوں سے پہچانا، کہ میں تو ارادہ کرتا ہوں، مالک کو منظور نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کسی کام کا دل میں ارادہ ہونا، اگر ایسے کہیں گے ٹرخانے کے لیے جو عام طور پر رائج پا چکا ہے، تو یہ پھر جھوٹ ہوگا، غلط ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں میں لفظ انشاءاللہ کا استعمال کریں، اللہ کی مشیت کو شامل حال کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کام کیسے بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔